میری اپنی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں سے کچھ گزارشات ہیں۔ میرے سامنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذخیرہ حدیث کی کتاب مشکوٰۃ شریف کا ایک نسخہ موجود ہے۔ میں آپ حضرات سے، آپ سب سے ایک دردمندانہ گزارش کروں گا۔ یہ ہدایات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تہ دل سے صرف خیر خواہی کے نتیجے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کوئی اور ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف قبر کے اندر کی جو زندگی ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے، وہاں پر ان چیزوں نے کام نہیں آنا۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسرمۃ البخت ولا یجدن ریح الجنۃ کذا و کذا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ کئی عورتیں ایسی ہوں گی، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، کئی عورتیں ایسے ہوں گی بظاہر تو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، عاریات، لیکن وہ ننگی ہوں گی۔ کیوں ننگی ہوں گی؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کپڑے بالکل باریک ہوں گے، ان کا جسم اندر سے نظر آ رہا ہوگا، جس طرح گرمیوں کے اندر بڑے پتلے کپڑے پہن لیتی ہیں اور دھوپ زور سے ہوتی ہے تو اندر کی پنڈلیاں تک بندے کو نظر آ جاتی ہیں۔ لیکن اس کے اندر قصور مرد کا نہیں ہے، قصور عورت کا ہے۔ اب آنکھیں بند کر کے تو مرد چل نہیں سکتا، تو یہ کہہ دیں کہ بھئی تمہاری نظریں خراب ہیں، بس تم ہمیں دیکھتے ہو وغیرہ۔ بھئی دیکھنا کیا، جب کوئی عورت اس قسم کا انداز اختیار کرے، دوسرا آدمی کب تک آنکھیں بند کرے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کپڑے اتنے تنگ ہوں گے کہ جسم کی اتار چڑھاؤ خود بخود نظر آ جائے، پتہ چل جائے گا۔ بازو کتنے موٹے ہیں، کتنے تنگ ہیں، پٹھیاں کتنی موٹی ہیں۔ اور یہ اب کیا کہیں ان سکول والوں کو کہ جنہوں نے اپنے یونیفارم کے اندر یہ چیز، یعنی وہ نیکر شامل کر دی ہے، وہ چست پجامہ داخل کر دی ہے اس میں کہ بھئی یہی ہوگا، یا پر چھوٹا سا ایک نیکر ہے، وہ گھٹنوں سے بھی اوپر ہے، وہ بچے پہن کے آتے ہیں۔ بڑے سکولوں کے بڑے معیار کی یہ نشانی ہے کہ بچوں کو کپڑوں سے علیحدہ کر دو۔ کیا خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کے دلوں کے اندر کہ جو لوگ بچوں کے اس طرح کا ڈریس پہنا کر لوگوں کے سامنے اپنی اچھائی پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، فیسیں بعد کی بات ہے۔ اپنا سٹینڈر بنانا، بے حیائی کا سٹینڈر بنانا، بچیوں کے اس طرح لے جانا، بچوں کے اس طرح لے آنا سکول کے اندر، یہ سٹینڈر بعد کی بات ہے، پہلے قبر کی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو لوگ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے گئے تھے، لاکھوں کروڑوں انہوں نے بھرا تھا، لیکن وہ واپس نہیں آ سکے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں۔ مائلات ممیلات، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم کسی کی طرف، مردوں کی طرف مائل ہوں، مرد ہماری طرف متوجہ ہوں۔ رؤوسہن کاسرمۃ البخت، وہ سروں کے اوپر جوڑے بنا کے چلیں گی۔ ولا یجدن ریح الجنۃ کذا و کذا وَإِنْ وُجِدَ رِیحَهَا كَذَا وَكَذَا، اور وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے کہ حالانکہ جنت کی خوشبو تو دور دور سے آ رہی ہوگی۔ تو ایسی عورتیں جنت تو کیا، جنت کی خوشبو سے محروم ہیں۔ اور جس بچے کی تعلیم کے اندر آپ نے 3-3.5 سال سے یہی چیزیں شامل کر دی ہیں، تو بڑی ہوگی کیا وہ آپ کے فرما بردار بنے گی؟ کیا وہ پردہ کرے گی؟ کیا وہ اللہ کا حکم مانے گی؟ تو اس کے اندر مجرم کون ہے؟ استاد بھی مجرم، فیمیل لیڈیز استانی بھی مجرم، ماں باپ بھی مجرم، اور وہ جو ٹیچر ہے وہ بھی مجرم، اور وہ جو پرنسپل ہے وہ بھی مجرم۔ اللہ کی دربار میں سارے حاضر ہوں گے، اللہ پاک پوچھیں گے اس کو تم نے خراب کیوں کیا تھا؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے مجرم ہو کیونکہ تم نے اپنے ماتحت پہ ظلم کیا ہے۔ اور اسی طرح چند اور عادات عورتوں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ان مردوں پہ لعنت کی ہے جو عورتوں جیسی شکلیں بناتے ہیں، عادات اختیار کرتے ہیں، چال ڈھال اختیار کرتے ہیں، کپڑے ان جیسے بناتے سلواتے ہیں، اور ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو مردوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، ان جیسے جوتے پہنتی ہیں، ان جیسے کپڑے پہنتی ہیں، ان جیسے انداز اختیار کرتی ہیں، مرد بظاہر بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ فرمایا ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وہ عورتیں جو اپنے بال جو ہے
ملاتی ہیں دوسروں کے ساتھ، یعنی دوسروں کے بال لگاتی ہیں، اپنے بالوں کے ساتھ چپکا لیتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو چپکانے والی ہے یا جس کے سر پہ چپکائے جا رہے ہیں، جس طرح یہ بیوٹیشن کا دور ہے، بیوٹی پارلر کے اندر جا کر اس طرح کرتی ہیں، وگیں لگا لیتی ہیں، اور اسی طرح والواشمۃ والمستوشمۃ، جو اپنے جسم کو گدواتی ہیں، یعنی کہ سوئی کے ساتھ سوئی چبھو کر پھر اس میں سرما بھر دیا یا نیل بھر دیا، تو اس طرح کے کام، اور اسی طرح دوسرے حدیث مبارکہ کے اندر ہے اپنے دانتوں کو باریک کراتی ہیں تاکہ ہمارے حسن کے اندر اضافہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں صرف مرد کے سامنے تو اچھی لگ سکتی ہیں، اس کے علاوہ باقی کہیں بھی جائز نہیں ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کر کے پھر باہر نکلیں اور پھر ثواب ہو، ایسا نہیں، الٹا عذاب ہے۔ کوئی آدمی اس کو جائز کہتا ہے یا عورت کوئی جائز کہتی ہے تو پھر الٹا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو مان لیں، کیونکہ ہم جتنا بھی سہارا آپ کو دے دیں یا آپ بنا لیں اپنے طور پہ سہارا، ایڈوانس ہو جائے اور ایڈوانس ہو جائے، لیکن قبر کے اندر یہ سلیبس نہیں چلے گا، قبر کے اندر یہی اللہ کا نظام چلے گا، نبی کا فرمان چلے گا۔